جی السلام علیکم. آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے میرے دوست جاوید الرحمان. پچھلے چند دن میں بڑا فوکس رہا ہے سیالکوٹ پر، افسوسناک بھی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو اسلام آباد ہے، جو باہر کوریڈورز ہیں، وہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں، میں نے سوچا کہ اس پر کچھ بات چیت کی جائے، کیونکہ منی بجٹ بھی آنے والا ہے، کچھ نو کانفیڈنس کا بھی شور ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے آرگنائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر وقت دیا. جی جناب. تو اسلام آباد میں جاوید، سردی بھی بہت ہے لیکن پولیٹیکل موسم بہت گرم ہو چکا پولیٹیکل موسم گرم ہے بالکل. تو جاوید، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں منی بجٹ سے. عوام تو جو ہے وہ پہلے ہی ہے. جی بڑی پریشان ہے. میں خود پاکستان میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، تقریباً ہر شخص جس کے بارے میں آپ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہوگا، وہ بھی تنگ ہے. اور اس پر اب حکومت اوپر سے منی بجٹ بھی لانے والی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، منی بجٹ کا یہ سلسلہ ہونا ہے. انفلیشن کی بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اب آپ ایک چیز سننے میں آپ اکثر آ رہی ہوگی کہ پہلے یہ تھا غریب طبقہ اس کی بات کرتا تھا. ہوں، اب جو مڈل کلاس ہیں، جو لوور مڈل کلاس، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں انفلیشن محسوس ہوتی ہے. ہوں، جس طریقے سے اچھا یہ بجٹ جو ہے سپلیمنٹری بجٹ، پہلے یہ ایک ہوتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا تھا. یہ پرائسز فکس ہو جاتی تھی، اس کے اوپر ساری سال وہ چیزیں چلتی تھی. میجی بجٹ ایک چیز ایک درمیان میں سے لائی جاتی تھی، وہ بھی کبھی کبھار آتی تھی. اس کے اوپر یہ ایک سپلیمنٹ کچھ کر دیتے تھے. ہوں، اس سپلیمنٹ کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے اوپر لیجسلیشن کس طرح سے کی جائے، کس طرح سے نہ کی جائے. اب یہ جو لانا ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. ٹھیک. آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے 22 جنوری سے پہلے انہوں نے ہر صورت میں اس کی کمپلشن اور اس کو کمپیل ہے یہ اس کو لانے کے بارے میں، اور اس کا اظہار شوکت ترین صاحب اپنی اس میں کر چکے ہیں اپنے لاسٹ پریسر میں. پریس کانفرنس میں بالکل. جی، اس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے لانا کس طریقے سے ہے. یہ 13 دسمبر تک اجلاس بلا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کا. ٹھیک اس ہے. کو کچھ دن چلا کے انہوں نے کنورٹ کر دینا ہے منی بجٹ کے سیشن میں. ٹھیک ہے. اور یہ سپلیمنٹری بجٹ اس کو دو طریقوں سے لایا جا سکتا ہے. اس کو یا تو یہ کر دیں گے فنانس بل کی صورت میں لے کے آئیں گے اگر یہ انہوں نے اپوزیشن کو زیادہ ناراض نہیں کرنا. دوسری صورت وہی ہے کہ آرڈیننس کی صورت میں لائیں گے. ان ہر دو صورتوں کے اندر ان کو اپنا انٹروڈیوس کرا کے سینٹ میں بھیجنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سینٹ میں ان کو 14 ڈیز کی ضرورت ہے. 14 ڈیز تک انہیں انتظار کرنا پڑے گا. وہاں سے ریکمنڈیشن ادھر آئیں گی، اس کے اوپر بحث ہوگی. بحث کے درمیان ہنگامہ ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. پھر اس کے درمیان اس کے بعد ووٹنگ ہونی ہے. ووٹنگ میں وہی بات میں نے پچھلے دنوں اپنے نیوز پیپر میں بھی لکھا، ان کو دوبارہ سے گورنمنٹ کو خصوصاً اپنے الائز کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا، اپنی اسٹرینتھ پوری کرنی پڑے گی. پہلے تو 18 ووٹوں سے یہ جوائنٹ سیشن میں تو وہ کر لیا انہوں نے، اپنا سیکیور کر لیا اور 33 کا ریکارڈ بنایا. یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. ان ریکارڈز کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے. 33 بل پاس ہونا اویس صاحب ایک سیشن کے اندر، جس کے اندر 45 شکیں ہوں. ایک شک پاس ہونے میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے. آپ نے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر، 2-2.5 گھنٹے کے اندر 33 بل پاس کرا دیے. اتنا سوئفٹ، اتنی سوئفٹ لیجسلیشن. ٹھیک ہے، مبارکباد ہی کو. اتنی سوئفٹ لیجسلیشن میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. بالکل. اور آپ نے ابھی جیسے کہا کہ شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہنگامے کے باوجود یہ بل پاس ہو گئے، اور جو توقع تھی اپوزیشن کو کہ شاید ناراض ارکان ان کے ساتھ آ جائیں، ان کی وہ ناراضگی شاید اتنی نہیں بڑی کہ وہ اپنی سائڈ سوئچ کرنے کی کوشش کریں. اب اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے اس پر بھی ایک خبر کی ہے کہ ایک دفعہ پھر جو حکومت کی غیر مقبولیت ہے عوام میں، اس کو استعمال کر کے، اور اتحادیوں کی جو ناراضگیاں اس کو استعمال کر کے ایک نو کانفیڈنس بل لانے کی، نو کانفیڈنس موشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ جی کیا اس دفعہ یہ اپوزیشن کامیاب ہو سکے گی؟ انہیں اپنی پچھلی ناکامیوں سے کوئی تجربہ نہیں ہوا؟ اچھا، یہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خصوصاً پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ہوں، ان کا ایک خوبصورت ایک انداز ہے کچھ باتوں کو لیک کرنے کا۔ ہوں، پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کائرہ صاحب اور پی ایم ایل این کی جانب سے خواجہ آصف صاحب اس قسم کی ہوں، باتیں اکثر ایک وہ چیزیں چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ہوں، میری پرسوں ہی بات ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب سے۔ ہوں، میں نے کہا کہ جی وہ کچھ اس قسم کی آپ لانا چاہ رہے ہیں کوئی نو کانفیڈنس موشن، اس کا پہلے وہ ہلکا سا ہنٹ دے چکے تھے، کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہوں، جی ایسا ہونا کیوں چاہیے؟ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ محسوس کر رہا ہوں اتنے عرصہ سیاست میں رہنے کے بعد، تو میرے ساتھیوں کو بھی اس کے اوپر آ جانا چاہیے اور نو کانفیڈنس موشن لانی چاہیے۔ میں نے ہوں، کہا نو کانفیڈنس موشن اس صورت میں آپ لا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اسکور پورا ہو، اسٹرینتھ ہوں، پوری ہو۔ اس طرح ویک یہ جو پہلے آپ نے 33 بل جو پاس کروا دی ہیں، اب کیا یہ صرف آپ نے ایک شو کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے ان کے ساتھ نہیں، اپنے گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے بندوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور ان کے الائٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں۔ وہ انہوں نے کسی کمپلشن میں انہوں نے ای وی ایم کے اوپر سمجھوتا ایک کر لیا تھا، آگے شاید ایسا نہ ہو، اور دسمبر کے درمیان اور جنوری سے پہلے ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے۔ یہ ایک انڈیا آ چکا ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے، اور یعنی میرا ہم خیال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منی بجٹ کے دوران اگر اتحادیوں کو یہ لگا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کوئی اس طرح کی فیلنگ ہوئی کہ انہیں اپنے کانسٹیچوئنسیز میں اس کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اس سینٹیمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی اپوزیشن۔ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ جی بالکل اسی طرح کا ایک سین بننا ہے، ایک ایسی فضا بنے گی۔ اچھا، اب یہ ایسی فضائیں بنتی ہیں، لیکن اسمبلی کا خصوصاً نیشنل اسمبلی، سینٹ، اس کو کبھی پزیوم پہلے سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہوں، آپ کچھ سوچ کے بیٹھے ہو، جب بھی ہم پارلیمانی میں رپورٹنگ کر رہا ہوں اتنے عرصے سے، آپ کوئی ایک موڈ لے کے جاتے ہیں، ایک بات کر کے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے نقشہ پورا کا پورا چینج ہو، ہوں، وہ اپنی کچھ اور پلان کر کے آئے ہوں، انہیں کچھ اور بتا دیا گیا ہو۔ لیکن اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً ایسا کچھ فیل اٹیمپٹ کہہ لیں یا اس کو انہوں نے ایسا کچھ کرنا ضرور ہے، ایسی کوئی گڑبڑ ایسے نو کانفیڈنس لانے کی، ہو سکتا ہے اسپیکر صاحب کے خلاف لائے، کیونکہ ان کا اس سے فوکس یہ جو ہوتا ہے ہے نا۔ کہ آپ ہوں، نے بلڈوز کی ہے لیجسلیشن۔ ہوں، بالکل صحیح۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے سپورٹرز بھی جو ہے وہ گیلونائز ہو جاتے ہیں تھوڑے سے۔ تو یہ جو کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے نو کانفیڈنس کا، اور پیپلز پارٹی ان سے بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ آپ پنجاب سے شروع کریں اور پھر مرکز میں آئیں، تو پیپلز پارٹی کو کیسے اپنے ساتھ شامل کریں گے اگر یہ مرکز میں پہلے یہ کرنا چاہیں گے تو؟ یہ پہلے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں تو شامل کریں، یہ بعد میں تو وہ کریں گے ان کا۔ آج یہ دیکھیں کہ آج مولانا صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی ہیں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے ریلیٹڈ۔ اس میں انہوں نے آ کے، اچھا مولانا صاحب کا نے منطق پڑھا ہے بڑا، ان کے اساتذہ بھی ان کے منطق کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ منطق بہت اچھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، آج انہوں نے سوالات ان سے مختلف پوچھے گئے، ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے مارچ کرنا ہے یہ کتنے دن کا ہوگا؟ اس کے اوپر وہ ہمیشہ ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ جب وقت آئے گا ہم بتا دیں گے۔ یہ سیاست دان جو پرانے جو کچھ ہے، میں اکثر ان کے اوپر میں نے کچھ ایک ڈائری سی بنائی تھی، اس میں دیکھتا تھا کہ ہم کسی پنڈورا باکس کو نہیں کھولیں گے، پنڈورا باکس یہ کھل گیا تو اچھا میں نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ اپنے سننے تک والوں کے لیے رہے ہیں، ہم اپنے تک رہتے ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دوں کہ آپ پی ڈی ایم کو اب جو ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو آج کل ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک کال بھی دی ہوئی ہے انہوں نے لانگ مارچ کی، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے پچھلے دنوں، یہ پرسوں ہی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم
23 मार्च को ये लाएंगे। 23 मार्च को मजे की बात ये है कि डॉन की सेम हेडलाइन थी पिछले साल कि हम 23 मार्च को अपना लॉन्ग मार्च लाएंगे। अच्छा, हमारी है 35 सेकंड की मेमोरी, ये जो हम देखते हैं जो चीज, तो उसके फौरन बाद हम भूल जाते हैं कि अगला मंजर आता है कि अब क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, वो खत्म हो जाता है। अब वो इन मनाजिर के ऊपर भी कभी हम बात कर लेंगे कि ऐसे कितने मनाजिर हैं जो हम भूल चुके हैं, ऐसे कितनी चीजें हम भूल चुकी हैं पिछले साल। अब ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि पिछले साल 8 दिसंबर को आप कह रहे हैं कि जी 23 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और वही आज भी आपने वही बात कर दी कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। पहले आप पीपल्स पार्टी को तो अपने साथ करें, पहले पीएमएलएन की आवाज जी बिल्कुल। अब शायद उन्होंने उसी चीज को दोबारा वो करने की कोशिश की हो कि वो ही बात है, लेकिन वो कुछ ये जो सामने खड़े नोट कर रहे होते हैं, कुछ इन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी होती, जिस तरह से आप ड्राइंग रूम से उठ के बैठ के आते हैं और आके कहते हैं कि जी ये सवाल आपको कहीं से दिया गया है, ये क्वेश्चन आपने कहीं से लिया है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को तो उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ अब चीजें रिकॉर्डेड भी हैं, कुछ चीजें रहती भी हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। तो आपने पिछले साल भी यही बात की थी कि 23 मार्च को हम लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी में आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अगली बात जो की है इस्तीफों की बात की है। पीपल्स पार्टी इनके साथ बिल्कुल इस्तीफों के मामले में बिल्कुल नहीं आएगी। उनकी पार्टी का मिजाज ही ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफे दें। ये एन मास रेजिग्नेशन जो आते हैं वो जहां इस किस्म का शो हो, वन मैन शो, जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक दफा इस्तीफे दिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे उस वक्त। रशीद गोडेल ने हमें थोड़ा सा उससे पहले कहता हो सकता है कि आज हम कोई बहुत बड़ा काम कर दें, और उन्होंने वाकई ऐसा हुआ था। उस वक्त एमक्यूएम ने सेनेट से भी, इधर से भी और हर जगह से इस्तीफे दे दिए थे। ये और बात है, उनकी समर साल्स भी बड़ी मशहूर है। वो कुछ अरसे बाद वो फिर दोबारा आके बैठ भी गए थे और दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब जब 4 साल यहाँ हो चुके हैं, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन की बातें सारी हो चुकी हैं, आपकी 4 सीटें हैं, वो बेचारे जो 48 और 84 के करीब तकरीबन इतनी सीट्स लेके आए हैं, वो आपकी 4 सीटों के साथ मिलके वो क्यों इस्तीफे दे देंगे? असल में वो मौलाना साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब डाइजेस्ट अभी तक नहीं कर सके कि मैं असेंबली से बाहर किस तरह हूं, या भी ये इस तरह की बातें हैं। और वाकई अच्छा, ये एक बीच में चलती रहती है कभी कभी खबर, कभी अफवाह। मैं तो उसको अफवाह समझता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो साल के आखिर में आ जाएंगे, अगले साल के शुरू में आ जाएंगे। इसमें आपको कितनी हकीकत लगती है जब आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करते हैं? वो अभी आपने खुद ही कहा ना कि वो गैल्वेनाइज करने के लिए, वो चीजों को, मोमेंटम को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें सामने लाई जाती हैं। वो जो वर्कर है उसे सोने नहीं दिया जाता, उसको कोई ना कोई खुराक तो देनी होती है कि इस तरह से होने जा रहा है। मियाँ साहब का करिश्मा तो है, मियाँ साहब ही की पार्टी है, मियाँ साहब ही की दम से ये पीएमएलएन का वजूद जकड़ा हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही। अगर वो खुद आ जाए और इस मूवमेंट को लीड करें जो 23 मार्च की, जैसे आपने कहा, कॉल दी हुई है, तो फिर तो शायद इसमें कोई जान पड़े। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसका अंजाम पहले से कोई मुख्तलिफ होगा, बल्कि शायद उतने लोग भी इकट्ठे ना हो जितने पहली दफा हो गए थे। तो हुकूमत जो है, आखिर में आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीडीएम को रिवाइव करने की कोशिशें हैं, और उससे बड़ा खतरा जो है वो अवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी लूज कर रही है हुकूमत अपनी पॉलिसियों की वजह से और माशी हालात की वजह से, कितनी परेशान है हुकूमत इस वक्त? हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा जो फोकस है इस टाइम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह से करना है। अभी उन्होंने समरी भी जो पेट्रोलियम से रिलेटेड थी उसको उस तरह से नहीं लिया।
चीजें इन्हें इन्फ्लेशन जो है वो कहते हैं ना कि अगर इन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली, जो नारा ही सिर्फ एक ही अलापा जा रहा है, जो बात की जा रही है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, अगर सपोज अगर ये विश ही है कि अगर इन्होंने इन्फ्लेशन को ही ठीक कर लिया तो फिर क्या करेगी ये अपोजिशन, तो वो परेशान जरूर है। और दूसरी बात ये है कि 23 मार्च की तारीख, 23 मार्च की अपनी एक अहमियत है, एक खास उसका वो है, आपने देखा इसके ऊपर पहले एक मियाँ इनसे मौलाना साहब से सवाल भी किया गया कि आपने 23 मार्च को उस दिन तो परेड भी होती है, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारा भी इतना हक है, तो उस दिन अगर ये वो जगह डिसाइड करते हैं तो पता नहीं किससे इजाजत लेंगे वो उसकी करने की। तो वो, और दूसरा आपने पूछा कि मियाँ साहब का इधर आना और 23 मार्च को आना, ये सारी चीजें मुझे तो विश लग रही हैं, उस तरह से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही, यानी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हुकूमत तो बहरहाल मुश्किलात में घिरी हुई है, लेकिन उन मुश्किलात को कैश करवाने का कोई वाज़ेह प्लान इस वक्त ऑपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। देखते हैं हालांकि इन्फ्लेशन है, बिल्कुल आगे भी इस पर इन्फ्लेशन है। जी जी, आप बात पूरी करें। हालांकि इन्फ्लेशन भी है, और एक और आखिरी बात ये कि फाइनेंस बिल पास हो जाना है और बड़े सुकून से पास हो जाना है। बिल्कुल, वो तो फिर आप वहाँ मौजूद होकर देखते हैं, हम दूर से देखते हैं कि ऐन मौके पर कोई ऐसा गैबी इशारा होता है कि सारे मसाइल हुकूमत के हल हो जाते हैं। इस पर भी आगे बातचीत करना ज़रूरी है कि वो इशारा कहाँ से होता है और अभी तक जो है वो ताने-बाने उसी तरह से मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन ये इस पर अगली नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। आज इतना ही, आपके वक्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।